السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام ساتھیوں کو، تمام طالب علموں کو خوش آمدید۔ معذرت چاہتا ہوں، آج آواز میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے، اسی وجہ سے لیکچر بھی تھوڑا سا ڈیلے ہوا گلا خراب ہونے کے باعث الحمدللہ۔ اگر آواز میں تھوڑی سی تبدیلی ہو اور تھوڑی سی آپ کو اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکچر بھی ریکارڈ کرنا ہے اور یہ سفر ہم نے جاری بھی رکھنا ہے۔ اب آواز کی بالکل 100% درستی کا انتظار تو بہت لمبا ہو جائے گا، اور یقیناً میں نے کوئی گانے تو سنانے نہیں کہ مجھے آواز کی اتنی ٹینشن ہو، بات آپ تک پہنچانی ہے۔ الحمدللہ آج ہم اپنے اس عربک لینگویج کے سفر میں کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے۔ موسٹلی زیادہ تر یہ معلومات ہیں، جو آپ نے ان معلومات پر توجہ دینی ہے، معلومات کو غور سے سننا ہے، ان کو اپنے پاس لکھنا ہے، اور پھر قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس کو آپ نے تلاش بھی کرنا ہے، اس پر غور بھی کرنا ہے۔ اور میرے حساب سے آج جملہ اسمیہ کا آخری لیکچر بننا تھا، لیکن جب میں پریزنٹیشن کو ایڈجسٹ کرنے بیٹھا، کچھ معلومات جو اہم تھیں ان کو جب میں جمع کرنے بیٹھا تو پتہ یہ چلا کہ شاید یہ لیکچر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور ہمیں ایک اور جملہ اسمیہ کا لیکچر کرنا پڑے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ایک میں اتنی معلومات ہوں کہ تھوڑا سا دباؤ ذہن پر آئے، حالانکہ معلومات سادہ ہیں، آسان ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم حرف النداء اور حروف عطف اور استفہام کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر قرآن مجید سے کچھ ایگزامپلز دکھاؤں گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو آپ نے کیا ہے کہ معلومات ہیں ان پر صرف توجہ دینی ہے، غور سے سننا ہے، اہم ہے، بہت بڑی تبدیلیاں نہیں ہیں ان میں، ساتھ آتی ہیں، یہ چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ کچھ انفارمیشنز ایسی ہیں جن پر آپ نے یعنی غور بھی کرنا ہے اور ان کو یاد بھی رکھنا ہے۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ حرف نداء۔ نداء کا مطلب ہوتا ہے پکار، کسی کو آواز لگانا۔ مختلف انداز ہوتے ہیں، کبھی حروف ہوتے ہیں، کبھی انداز ہوتا ہے جو ہمیں نداء کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ نداء لگائی جا رہی ہے، یعنی پکار لگائی جا رہی ہے، نداء پکار۔ عربی زبان میں سب سے زیادہ نداء کے لیے استعمال ہونے والا جو حرف ہے وہ یا ہے، ادروائز اور بھی ہیں لیکن وہ زیادہ تر شاعری کے کلام میں استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں، قرآن مجید میں میرا خیال ہے کہ یا کے علاوہ شاید مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی اور حرف نداء بھی استعمال ہوا ہے۔ عام زبان میں بھی میں نے ان کو حرف نداء یا ہی استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس کے پارٹس کیا ہوتے ہیں؟ نداء یعنی حرف و نداء ہوگا، اور پھر جس کو پکار لگائی جائے اسے منادہ کہتے ہیں، جس کو پکارا جا رہا ہے۔ اس کے 2 پارٹ ہو جاتے ہیں، پہلا حرف و نداء ہوتا ہے، پھر منادہ ہوتا ہے۔ اب منادہ کتنی قسم کا ہو سکتا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو منادہ اسم و علم ہو سکتا ہے، یعنی ہم کسی شخص کو پکاریں، یا کوئی نکرہ اسم ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی آدمی ہے ہم اس کو پکارنا چاہتے ہیں، یا مرکب اضافی ہوتا ہے، یعنی کسی کی کوئی نسبت کے ساتھ، عبداللہ ہے، طالب العلم ہے، امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہیں۔ تو یعنی منادہ ایک ہوتا ہے اسم و علم ہو سکتا ہے، یا مرکب اضافی ہو سکتا ہے، یا نکرہ اسم ہو سکتا ہے۔ نکرہ اسم 2 بار ہے کیونکہ 2 طرح کا نکرہ استعمال ہوتا ہے منادہ میں، یہ بھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں۔ پھر معرب باللام اسم منادہ ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یا حرف و نداء جو شروع میں آتا ہے، حرف و نداء جو ٹرمنالوجی ہے مرکب اضافی کی ہوتی ہے، نداء کا حرف ایسا حرف جس سے نداء لگائی جاتی ہے، یا۔ اب شروع میں اگر یا لگے اور زیدن، اب زیدن منادہ بن کر آ رہا ہے، جب زیدن آئے گا تو دیکھتے ہیں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ نوٹ کرنا آپ نے، زیدو ہو گیا، یعنی اس کی جو تنوین تھی وہ ڈراپ ہو کر سنگل حرکت میں بدل جاتی ہے، ایک حرکت آ جاتی ہے، زیدو۔ زیدن سے زیدو۔ اب رجلن ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یا رجلو، یا رجلو۔ اس کی بھی ایک جو تنوین ہے وہ ڈراپ ہو گئی اور سنگل حرکت میں یہ بدل گئی۔ تو یہ منادہ یعنی حرف نداء اور منادہ۔
یا طالب العلمی، یعنی مرکب اضافی ہے تو اس کا جو مضاف ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے، کیا بن جائے گا؟ یا طالب العلمی۔ پھر ہے رجل یا رجلن، یہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر معرب باللام اسم ہو اور اس سے پہلے یا آئے تو اس کے اندر ایک اضافہ کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے ایہا، ایہا۔ اگر مؤنث ہو تو ایتھا، یعنی یا ایہا الرجل، یا ایتھا النساء، یا ایتھا المرأۃ، یا ایتھا الطبیبۃ، یا ایتھا النفس۔ یعنی اگر منادہ مذکر ہو تو ایہا، اور اگر معرب باللام، اور اگر منادہ مؤنث ہو معرب باللام تو یا ایتھا۔ یہ ہے یا کا استعمال، اس طرح سے مختلف ہوتے ہیں۔ بظاہراً جس میں منصوب ظاہراً آ جاتا ہے وہ مرکب اضافی ہو تو مضاف منصوب ہو جاتا ہے، یا ایک نکرہ خاص طور پر۔ دیکھیں نکرہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو طرح کے ہیں، ایک تو یہ پہلا جس کو ہم یا رجل کر دیتے ہیں، اس کو عربک ٹرمنالوجی میں نکرہ مقصودہ کہتے ہیں، یعنی مقصود، قصد کیا ہوا، نکرہ مقصودہ۔ یا رجل، مثلا میرے سامنے کچھ آدمی کھڑے تھے، اور میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میں نہر میں گر گیا، میرے سامنے کچھ آدمی کھڑے ہیں، اور میرے ذہن میں کوئی آدمی ہے ان میں سے جس کی طرف میں بیسیکلی میں کسی کو بھی نہیں جانتا، کہ میں نہر میں گرا، میرے سامنے 10 آدمی کھڑے ہیں، میں 10 میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا، لیکن وہ سب میرے سامنے کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب میرا کسی ایک کی طرف اشارہ ہوگا، مطلب میرا کسی ایک طرف فوکس ہوگا، جس سے میں کہہ رہا ہوں یا رجلو، اے آدمی انقذنی، مجھے بچاؤ، یا رجل انقذنی، انقذنی مجھے بچاؤ، یعنی انقذنی مجھے بچاؤ، یا رجل انقذنی مجھے بچاؤ۔ اب اس کا مطلب ہے نکرہ مقصودہ ہے تو نکرہ، لیکن میرے سامنے جو ہے میں اس کو پکار رہا ہوں، لیکن یہ جو یا رجلن ہے یہ ہوتا ہے نکرہ غیر مقصودہ، یعنی اب میں اگر کہنا چاہ رہا ہوں یا رجلن انقذنی، یعنی مجھے بتاؤ، اے آدمی مجھے بچاؤ، اس کا مطلب کوئی بھی، تم میں سے کوئی بھی آ جائے، یہ ہے نکرہ غیر مقصودہ، یعنی کوئی بھی، میں نے تمام آدمیوں کو پکار لگا دی ہے جو سامنے موجود ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی مجھے آ کر بچا لے، لیکن جو نکرہ مقصودہ ہے اس کا مطلب ہے تو نکرہ، لیکن کوئی نہ کوئی، یعنی میرا قصد ہے کسی کی طرف، کسی ایک کی طرف۔ پھر دوبارہ یہ ایگزامپل ایک آئے گی، میں اگلے پیج پہ، ایک پیجز میں سے ایک پیج پہ، وہاں دوبارہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس پر۔ انواع المنادہ، یعنی منادہ کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں، اس میں علم ہو سکتا ہے، اس کے بعد نکرہ اسم ہوتا ہے، نکرہ اسم دو طرح کے ہوتے ہیں، مرکب اضافی ہو سکتا ہے یا معرب باللام اسم ہو سکتا ہے۔ اگر معرب باللام ہو تو سمپلی ایہا یا ایتھا ہمیں ندا اور منادہ کے بیچ میں لانا ہوگا، اور اگر رجلن ہو تو سمپلی یا رجلو کر دیں گے، تنوین ہٹا دیں گے، اور اگر مرکب اضافی ہو تو مضاف کو منصوب کر دینا، یہ اس کا، اور اس میں علم ہو تو اس کی بھی تنوین ہٹا دینی، اگر تنوین نہ ہو تو ضرورت ہی نہیں، جیسے یوسف یا یوسف، بس بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ہوتا ہے ندا منادہ۔ ندا منادہ جملہ کے شروع میں اگر آئے تو یہ جملہ ابتدائیہ کہلاتا ہے، یعنی مبتدا نہیں بلکہ جملہ ابتدائیہ کلام ہے جس سے بات شروع ہو رہی ہے، ندا اور منادہ۔ اب ذرا منادہ کا جو اعراب ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ اچھا، یا یہاں پر زیدو ہے، اب زیدو کا اعراب کیا ہوگا؟ یاد رکھ لیجئے گا، جو زیدو کا اعراب ہے یہ کہلائے گا یعنی یہ نصب کی جگہ پر کہلائے گا، یہ چونکہ منادہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نصب کی جگہ پر ہے، جتنے بھی منادہ ہوتے ہیں یہ نصب کی جگہ پر ہوتے ہیں، اور یہاں پر اس کے نصب ہونے کی علامت کوئی نہیں ہوگی، اس کو ہم کہیں گے مبنی ہے، یہ ضمہ پر بناوٹ ہے، یہ کیفیت صرف منادہ، یہ ندا حرف ندا والی جو یہ کنڈیشن ہے اس میں اس طرح ہوگا کہ زیدو بظاہر ضمہ پر ہے، یہ مرفوع نہیں ہے، ہم کہیں گے نصب کی جگہ پر ہے۔ کیوں نصب کی جگہ پر ہے؟ چونکہ منادہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے یہاں ہم نصب کی علامت ظاہر نہیں کر سکتے۔ منادہ میں نصب کی علامت صرف دو جگہ ظاہر ہوتی ہے، یا مرکب اضافی آ جائے یا نکرہ غیر مقصودہ ہو، اس صورت میں نصب کی علامت ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ
طالب العلمی ہے، یہاں طالبہ ہم اس کو کہیں گے منصوب و علامت نصبی، اس کے نصب ہونے کی علامت فتح ہے۔ رجل کو ہم کہیں گے یہ نصب کی جگہ پر ہے اور ضمہ پر بناوٹ ہے۔ رجلن ہم کہیں گے منصوب ہے، نصب ہونے کی علامت فتح ہے، ٹھیک ہے۔ ایھا الرجل، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا اعراب کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ کو تھوڑی اگزامپل دکھا رہا ہوں حدیث مبارکہ میں، یا بنی عبد مناف اشتروا انفسکم من اللہ، تو یہاں پر آپ غور کریں یہ بنی عبد مناف آ رہا ہے، یہ بنونا تھا، ٹھیک ہے، بنونا کا نون ڈراپ ہوا چونکہ مضاف مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف ہے، سو یہ اصل میں تھا بنو عبد مناف، مرکب اضافی ہے، عبد مناف کی اولاد، ان کے آف سپرنگز۔ جب یا حرف ندا لگا تو یا بنی ہو گئے، چونکہ بنونا ہے، یہ جمع مذکر سالم ہوتا ہے، نون ڈراپ ہو جاتا ہے، مضاف بنتا ہے، تو بنونا بنینا نون ڈراپ بنی۔ تو قرآن مجید میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، وہاں پہ اصل میں ہے بنو اسرائیل، یا لگتا ہے تو بنی منصوب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یا ام الزبیر، اب اصل میں کیا تھا ام الزبیر، زبیر کی ماں، تو یا حرف ندا آیا، اس نے مضاف کو منصوب کر دیا، یا ام الزبیر۔ پھر ہے یا فاطمہ کو یہاں پر چونکہ تنوین نہیں، سنگل حرکت ہوتی ہے مؤنث اسماء میں، اس لیے ضرورت نہیں ہے، اور لیکن یہ بھی اب کیا کہلایا جائے گا، نسب کی جگہ پر ہے، چونکہ منادہ منصوب ہوتا ہے، نسب کی جگہ پر ہے۔ سو یا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا۔ اچھا، یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے موجود ہے، اپنی جگہ عربی تو ہے ہی ہے اس میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے کنہیں کس طرح سے پکارا، یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، اشتروا انفسکم من اللہ، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو۔ کیا مطلب ہے اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو؟ یعنی نیک اعمال کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو، روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرما رہے ہیں بنی عبد مناف کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں روز قیامت کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، کوئی بینیفٹ نہیں دے سکتے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا رشتہ دار ہونا، ان کی نسل میں سے ہونا، قریشی ہونا، ہاشمی ہونا ان کو بینیفٹ نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں، اور یہ پیغام بظاہر ان کو ملا، لیکن یہ پوری امت کو تا قیامت ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے وہ نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، تو وہ ہماری روز قیامت سفارش اور شفاعت بھی اسی وقت کریں گے کہ جب ہم اس قابل ہوں گے۔ تو اس قابل ہم کیا ہوں گے؟ ہمیں اپنے اعمال درست رکھنے ہیں، پھر ہم سفارش کے قابل بنیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں، یا ام الزبیر ابن عوام امت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام الزبیر، اے ام الزبیر کیا کرنا ہے؟ اپنی جان کو اللہ سے خرید لو، نیک اعمال کرو، اپنی تیاری کرو۔ اور پھر اپنی بیٹی، پیاری بیٹی کو پکارا، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اشتریا انفسکما من اللہ، تم دونوں اپنے آپ کو اللہ سے، اپنی جان کو خرید لو، نیک اعمال کرو۔ پیغام اعلان ہے کہ میں کام نہیں آنے والا، آگے جواب ہے لا املک لکما من اللہ شیئا، تم دونوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے، میں تم دونوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کی میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، لا املک لکما، تم دونوں کے لیے میں کوئی ملکیت نہیں رکھتا، کوئی ہمت، کوئی طاقت، کوئی راستہ نہیں ہے۔ سلانی من مالی ما شئتما، یعنی میرے مال میں سے جو تم چاہتے ہو مجھ سے سوال کر لو، لیکن روز قیامت تم نے اپنی تیاری خود کر کے آنا ہے۔ یہ اعلان کس کو یہ بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنی پھوپھی سے، اپنی بیٹی سے۔ تو کیا آج کا جو امتی ہے پاکستان یا انڈیا میں موجود، اس نے ایک کلام بنایا ہوا کوئی نہیں، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، یعنی ہمارے معاملات ہم اللہ کے رسول کے حوالے کرتے ہیں، روز قیامت وہ نمٹ لیں گے اس معاملے میں۔ اللہ اللہ، ہم سنیں تو صحیح، آپ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں لا املک لکما من اللہ شیئا سلانی من مالی ما شئتما۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس بات کا احساس عطا فرمائے کہ
کہ ہم نے اپنی تیاری خود کرنی ہے۔ ایک اور حدیث میں یا امت محمد، اب دیکھیں اصل میں کیا ہے، امت محمد، اور امت منصوب کیوں ہوا؟ یا ندا کی وجہ سے امت منصوب ہو گیا جو کہ مرکب اضافی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ما احد اغیر من اللہ ان یرى عبدہ وامتہ تزنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی ہے، اے امت محمد، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنی بندے کو اور اپنی بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے۔ یعنی آج دیکھیں اگر کوئی اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو اسے کتنی غیرت آئے گی، کتنی غیرت آئے گی، کتنا اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ما احد اغیر من اللہ، یعنی کوئی بھی اتنی غیرت والا نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے کہ اللہ کا بندہ، اس کی بندی زنا کا کام کرے۔ پھر فرمایا یا امت محمد لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو لیکن تم زیادہ روو۔ یعنی جو باتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہے، جو کچھ آپ نے دیکھ لیا، آپ کو دکھا دیا گیا، آپ کو عین الیقین عطا کیا گیا، اگر وہ ہمیں دکھا دیا جائے تو شاید ہمارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور ہمارا رونا بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے، آمین۔ اب آتے ہیں ہم نکرہ مقصودہ اور غیر مقصودہ کی طرف۔ یا طالباً اجتہد، یا طالب اجتہد، دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا نکرہ غیر مقصودہ ہے، یعنی میں اپنے کلاس میں لیکچر دے رہا ہوں اور میں اپنے تمام سننے والوں کو میں سے سب کو، کوئی ایک فوکس نہیں ہے، 50 اسٹوڈنٹ ہیں، 50 کے 50 کو کہہ رہا ہوں یا طالباً اجتہد، اے ہر طالب علم، یعنی ہر وہ آدمی جو طالب علم ہے، جو علم کی طلب رکھتا ہے، اس سے کہ محنت کرو۔ لیکن بسا اوقات میرے سامنے 5-6 طالب علم ہیں، اب میں ان میں سے کسی ایک کا رزلٹ خراب آیا ہے، وہ نکرہ میرے لیے، تو میں سے یہ طالب اجتہد، اے طالب علم اجتہد، محنت کر، یعنی وہ ہے نکرہ لیکن میرے ذہن میں وہ ہے، میں اسے سامنے پکار رہا ہوں، میں اس کا نام نہیں لے رہا، میں نے اس کو ایز اے نکرہ کنسیڈر کر کے اس کو منادہ بنا دیا۔ یہ فرق ہے، یعنی یا طالباً، کوئی بھی، اینی ون، جو بھی ایسا ہے جس پر طالب علم کی نومینیشن ہو سکتی ہے، اس تمام کو پیغام ہے یا طالباً، یعنی ہر وہ جو طالب علم ہے محنت کرو۔ یا طالب سے مراد ہے میرا کوئی فوکس پوائنٹ ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل حدیث مبارکہ سے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کسی لڑکے کو گائیڈ کر رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا غلام، یا غلامن نہیں ہے، یعنی ہر لڑکا، یہاں جو آپ کے سامنے موجود تھا آپ نے اسے پکارا یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ وکل بیمینک، اللہ کا نام لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور وہ جو تمہارے سامنے اس سے کھاؤ۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس لڑکے سے مخاطب ہیں، اب یہاں وہ نکرہ ہے، یا غلام، یعنی اب یہاں پر کیا ہے کہ منادہ مقصودہ ہے کہ وہ سامنے تھا، اور اگر غیر مقصودہ ہوتا تو کہتا ہے یا غلامن، یعنی ہر جو لڑکا ہو۔ اب ہر لڑکا تو اس کا مطلب یہ حکم صرف ہر لڑکے کے لیے ہو جائے گا، نو، یہ حکم بیسیکلی سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ہے، جو بھی اس حدیث کو سنے گا اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اس لیے یہاں پر بظاہر وہ آدمی مقصود تھا جو سامنے موجود ہے، تو یا غلام ہو، اور یہ اگر وہ غلام جو لڑکا تھا اگر صرف وہی فوکس پوائنٹ ہوتا تو ممکن ہوتا یا ایھا الغلام، اس کا مطلب یہ حکم باقیوں کے لیے نہ ہوتا، صرف اسی کے لیے ہوتا۔ یہاں پر نکرہ مقصودہ ہے، بظاہر تو وہ آدمی ہے جسے آپ نے پیغام دیا، لیکن یہ سب کے لیے ہے، تو نکرہ مقصودہ غیر مقصودہ، مجھے امید ہے کوئی تھوڑا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اب ہم تھوڑا سا اب اس کو قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ یوسف اعرض عن ھذا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی کبھی یعنی حرف ندا موجود نہیں بھی ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انداز ندا کیا، یہاں ہمیں پتہ چل جائے اے یوسف اعرض عن ھذا، اس معاملے کو
درگزر کر دو، جانے دو، اگنور کر دو۔ حرف ندا اس وقت معزوف کیا جاتا ہے جب کلام میں بنا حرف ندا کے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں پر پکار لگا۔ اب یہاں پر بیسیکلی انشاءاللہ اب لیکچر آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ عارض کا پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے ندا لگائی گئی تھی اور حرف ندا محذوف ہے۔ یا ابراہیم عارض حاضہ، اے ابراہیم جانے دیں اس بات کو۔ یہاں پر یا موجود ہے تو یہاں ابراہیم منادہ ہے اور نصب کی جگہ پر ہے۔ اسی طرح یوسف، یہاں پر یوسف بھی منادہ ہے اور نصب کی جگہ پر ہے، اور یہ تمام یہاں پر ہم کہیں گے بناوٹ ان کی ضمہ پر ہے۔ ربنا تقبل منا، قرآن مجید میں جتنی بھی دعاؤں کی آیات ہیں جس میں باقاعدہ دعا اور ربنا آیا ہے یا ربی آیا ہے، وہاں پر یا حرف ندا محذوف ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے چونکہ اصلاً یا حرف ندا دور کے لیے، اصلاً دور کے لیے ہے، لیکن یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی قریب ہو تو پھر یا نہیں لگایا جاتا۔ مثلاً میرے سامنے عبداللہ بیٹھا ہے، میں اتنا کہہ دوں گا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یہ نام ہے عبداللہ۔ ابو بکر اگر میرے سامنے موجود ہے میں کہوں گا ابا بکر، تو جو ہی میں نے ابا منصوب کیا تو پتہ چل گیا یا حرف ندا ہے جو محذوف کر دی گئی ہے۔ لیکن اگر ابو بکر تھوڑا سا دور ہوگا، یہ آگے اتنا دور ہے کہ مجھے آواز سے پکارنا پڑ رہا ہے، کتنے ابو بکر ہو سکتے ہیں اور بھی ہو سکتے، تو میں آپ کہوں گا یا ابا بکر، تو اس کا مطلب اب میں چونکہ دور ہے اس لیے اس کو پکار رہا ہوں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جب نزدیک ہو تو پھر یا معذوف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کون قریب ہوتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھی کوئی ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے کہ پورے قرآن میں ربنا کے ساتھ یا حرف ندا محذوف ہے؟ غور کریں۔ تو مجھے جو یاد پڑتا ہے پورے قرآن میں ربنا کے ساتھ حرف ندا محذوف ہے، رب کو پکار لے جاتے، رب سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں آپ کو یا اور یہ ربنا منصوب کیوں ہے؟ چونکہ یا حرف ندا محذوف ہے، انڈرسٹوڈ، یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قرآن مجید میں جتنی بار بھی ربنا آیا ہے اس سے پہلے حرف ندا محذوف ہے۔ پھر ایک اور ہے اللہم، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب اللہم یہ بھی ایک پکار ہے، یعنی اگر میں کہوں گا اللہم مالک الملکی، اب اللہم پورے کا پورا اے میرے پروردگار، یہ یا کی ریپلیسمنٹ میں آ سکتا ہے۔ ابھی فی الحال یہ اللہم بنتا کیسے وہ دیکھ لیں۔ یا اللہ، اب اس کو اللہم بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے یہ اس کی ابھی اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کو انڈرسٹینڈ کر لینا۔ اللہ لفظ الجلالہ یہاں پر کہلایا جائے گا منادا، اتنا مبتدا کیا ہے تو زبان پر چڑھ گیا، منادا، ضمہ پر، بناوٹ نصب کی جگہ پر۔ اور یہ جو میم ہے، یعنی یہ جو میم ہے، یہ میم یہ کہلائی جاتی ہے، یہ یا حرف ندا کے عوض میں آئی ہے، تو یعنی ہم یا اللہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ میم عوض آئی ہے حرف ندا محذوف کے، صرف یہ اس میں ہے، باقیوں میں میم نہیں لے کے آنی، یہ صرف اس اسم مبارک کے ساتھ خاص ہے۔ تو یا تو ہم کہیں گے یا اللہ، یا ہم کہیں گے اللہم، یا اللہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ یا تو کہیں گے یا اللہ، یا کہیں گے اللہم، یہ اس کا ایک انداز ہے۔ تو یا حرف ندا کی جگہ پر میم عوض آئی۔ اب آتے ہیں ہم حروف عطف کی طرف۔ حروف العطف کیا ہیں؟ حروف العطف بیسیکلی یہ کنیکشن کا کام کرتے ہیں اور حکم کو ٹرانسفر کرتے ہیں، یعنی اعراب یا جملے کا حکم اپنے ساتھ لے کر آگے چلتے ہیں۔ اگزامپل سے پتہ چل جائے گا، 7-8 ہیں، فی الحال ہم 4 کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بار بار آپ کے سامنے آتے ہیں، اس میں واو ہے، فا ہے، او ہے اور ثمہ ہے۔ اب ان چاروں کا بیسیکلی واو کا مطلب ہے اور، فا کا مطلب بھی ہے اور یا پس، او کا مطلب ہے یا، اور ثمہ کا مطلب ہے پھر، لیکن ان میں ایک فرق ہے۔ واو مطلق جمع کے لیے ہے بنا ترتیب کے یا تعقیب کے، یعنی مثلا جملہ ہے زید و حامد داخلان فی المسجد، زید اور حامد داخل ہو رہے ہیں مسجد میں،
یہ داخل ہونے والے ہیں مسجد میں۔ اس واو سے مراد یہ ہے، اب دیکھیں زید و حامد، زید مرفوع تھا، واو عطف ہوا، حامد اس پر عطف ہوا، یعنی دونوں مبتدا بن گئے۔ یہ حامد بھی مرفوع ہوا کہ اس نے رفع کے اثر کو بھی واو کے ذریعے آگے ٹرانسفر کر دیا، زید و حامد۔ اگر یہ منصوب ہوتا کسی وجہ سے، انا لگا دیں، ان زیدن و حامدن، اب واو عطف کیا ہوگا؟ پچھلے جو اسم ہے اس کی جتنی خصوصیات ہیں وہ لے کر آگے چلا گیا۔ اس میں زید اور حامد، اس جملے میں ترتیب ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی، بس مطلق جمع کر دیا گیا کہ دونوں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ حامد پہلے داخل ہوتا ہے یا زید پہلے داخل ہوتا ہے، کوئی غرض نہیں ہمیں اس میں، زید اور حامد مسجد میں داخل ہونے والے ہیں یا حامد اور زید مسجد میں داخل ہونے والے، ڈز ناٹ میٹر۔ واو کا مقصد صرف اور ہوتا ہے، اور اس میں ترتیب و تعقیب مقصد نہیں ہے، یعنی ہمارے مقصد نہیں ہے کہ کون پہلے آیا، لیکن جو ہی فا آتا ہے اس میں ترتیب اور تاکید لازمی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر جملہ ہو زید فحامد داخلان فی المسجد، جملہ کیا ہوگا؟ زید اور حامد۔ اب یہاں بتانے والے کا مقصد ہے کہ پہلے زید داخل ہوا، اس کے بعد حامد داخل ہوا، تاکیب ہوتا ہے پیچھے، کوئی کام اس کے پیچھے ترتیب میں ہوا ہے۔ زید فحامد داخلان فی المسجد، یعنی زید اور حامد داخل ہونے والے ہیں مسجد میں، مطلب کیا ہے؟ پہلے زید آئے گا، پھر اس کے بعد پس حامد آئے گا، یعنی اور حامد آئے گا۔ ترتیب امپورٹنٹ ہے اس میں، واو میں ترتیب امپورٹنٹ نہیں، ہمارے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں جاننے کی کہ پہلے کون آیا، لیکن فا نے کلیئر کر دیا کہ پہلے زید داخل ہوگا اور پھر حامد داخل ہوگا، یعنی ترتیب چلے گی۔ او کیا ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک، چناؤ یا شک کے لیے کہ زید او حامد داخل فی المسجد، اسی لیے آپ دیکھیں خبر واحد ہو گئی، یعنی داخلن ہو گیا، چونکہ ہم اب ایک کے بارے میں بات کریں، ہوں دونوں مبتدا، زید او حامد دونوں مبتدا ہیں، لیکن او نے کیا کی ہے؟ یا، یعنی شک، یا مطلب ایک آئیڈیا کہ زید او حامد، اختیار بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹیکسٹ پر، زید یا حامد داخل ہونے والے ہیں مسجد میں، یعنی زید یا حامد دونوں میں سے کوئی ایک، دونوں نہیں آ رہے، ایک داخل ہونے والا ہے، یا تو زید ہوگا یا حامد ہوگا، یعنی دونوں میں سے ایک ہے، یہ ہے او، لیکن حرف عطف کہلاتا ہے۔ پھر ہے ثم ترتیب اور تراخی، تراخی ہوتا ہے ڈیلے، یعنی ابھی زید و حامد ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بالکل آگے پیچھے، زید فحامد، اس کا مطلب حامد اس کے بعد آیا ہے ترتیب میں، لیکن زید داخل فی المسجد ثم حامد، اب حامد نے مطلب کہ ثم نے کیا کیا ہے؟ ثم ایک گیپ ہے، ڈیلے ہے بیچ میں، یعنی وقفہ ہے ترتیب، اور اس میں ترتیب امپورٹنٹ ہے، یعنی ترتیب بھی ہے اور تاخیر بھی ہے، یعنی دونوں کے داخل ہونے میں وقفہ ہے۔ زید داخل فی المسجد ثم حامد، اور جملہ انڈرسٹوڈ ہے، ثم حامد داخل فی المسجد، یعنی زید مسجد میں داخل ہونا ہے، پھر حامد مسجد میں داخل ہونے والا ہے، مطلب ہے کہ اب حامد جب داخل ہوگا تو ڈیلے آئے گا، بیچ میں گیپ ہے، لیکن ترتیب رہے گی۔ یہ ہے حرف عطف کا مقصد، قرآن مجید میں ان کا استعمال ہے، اور بڑے ہی پکے طریقے سے۔ اب آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ ایک نئے انداز میں ملے گا، لیکن ابھی آپ کو بہت کچھ جاننا ہے۔ واو قرآن مجید میں کئی طرح کے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے کورس آگے بڑھے گا، فائنلی ایٹ دی اینڈ جا کر آپ کے سامنے یہ سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ یہ تو حرف عطف تھا، اور 4 حرف عطف میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور بھی ہیں، ان کو فی الحال ہم گرامر میں کسی اگلے پورشن میں جا کر جب یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے پھر تفصیل سے پڑھیں گے۔ فا کی بھی اور اقسام ہیں، ثم کی اور کوئی قسم نہیں، یہی قسم ہے، او کی بھی یہی ہے، لیکن واو اور فا دونوں کی اور بھی اقسام ہیں جو آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اب ہم ادوات الاستفہام کی بات کر لیتے ہیں۔ ادوات الاستفہام، استفہام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا فہم طلب کرنا، یعنی مجھے کچھ معلوم نہیں ہے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں، یہ ہوتا ہے استفہام، یعنی فہم طلب کرنا، فہم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا۔ ادوات انسٹرومنٹس ہیں، یعنی وہ ٹولز ہیں، وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے استفہام کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں استفہام 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، حرف الاستفہام اور اسماء الاستفہام۔ حرف آپ کو پہلے بھی بتایا، اب دوبارہ میں آپ کو وہ
اس سے شروع کرتے ہیں اور اگلے لیکچر میں ہم اسماء الاستفہام کو مکمل کریں گے۔ میں نے یہاں لکھا ہوا حرفا، حرفو نہیں لکھا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ حرف الاستفہام، حرفانی مرکب اضافی بنا، حرفانی کا نون ڈراپ ہوا، حرف الاستفہام یعنی استفہام کے 2 حرف آپ جان چکے ہیں، وہ ہے حل اور آ۔ دونوں کا مطلب ہوتا ہے کیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا ڈیلے، فرق سے مراد ہے کہ کہاں حل آتا ہے کہاں آ آتا ہے، اس کو بھی ڈیلے رکھیں۔ عربی زبان میں استفہام کے لیے 2 ہی حرف موجود ہیں، آ اور حل۔ دونوں کا مطلب ہے کیا؟ انہیں حروف الاستفہام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جواب مختصر اور حرفی انداز میں ہوتا ہے، یعنی نعم یا لا کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ ان کا بنیادی مقصد کسی بات کی تصدیق حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی ان کو حرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جواب صرف حرف سے شروع ہوتا ہے۔ باقی جو ہم اسماء پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں، ان کا جواب اسم سے شروع ہوتا ہے، ان کا جواب حرف سے شروع ہوتا ہے، اور ان کو حروف الجواب کہتے ہیں۔ حروف الجواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے اثبات یعنی پازیٹیو آنسرز، پازیٹیو یعنی مثبت جوابات، دوسرا ہوتے ہیں منفی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس بات میں کون کون سے آتے ہیں۔ نعم، دوسرا ہوتا ہے ای، تیسرا ہے بلا، چوتھا ہے اجل، اور نفی کے لیے آتے ہیں لا اور کلا۔ یہ ہے حروف الجواب عربی زبان میں، یہ 6 ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایگزامپلز کرے دکھاؤں گا، کہاں نعم آتا ہے، کہاں ای آتا ہے، کہاں بلا آتا ہے، کہاں اجل آتا ہے۔ قرآن مجید میں نعم بھی ہے، ای بھی ہے اور بلا بھی ہے، اجل نہیں ہے، اور نفی کے لیے تو لا ہے اور کلا ہے۔ حل اور آ 2 ہیں، دونوں حرف الاستفہام ہیں۔ عربی زبان میں استفہام کے 2 ہی حرف ہیں، کسی نے تیسرا بھی ایک کاؤنٹ کیا ہے، ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں، اکثر علماء اس کو اس میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو بات لے جاتے ہیں، بھی انشاءاللہ آگے آئے گا، کورس جب آگے بڑھے گا تو دوبارہ ہم اس ٹاپک پر پھر آئیں گے۔ حروف الجواب کتنے ہیں؟ 6۔ نعم، ای، بلا، اجل، لا، کلا۔ نعم کا مطلب یہ ہے ہاں، ای کا مطلب یہ ہے ہاں، بلا کا مطلب ہے بالکل، یہ بھی ہاں ہے، اجل کا مطلب بھی ہے ہاں، یہ سب کا مطلب ہاں ہے، فرق ہے سب میں۔ اور نفی کے لیے ما، لیکن ما حرف جواب میں کم استعمال ہوتا ہے۔ حرف الاستفہام حل، آ، حل انت طبیب، کیا تم ڈاکٹر ہو؟ اب یہاں پر حل ہے، جو ہے وہ حرف و استفہام ہے، اور حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، یہ کوئی رفع نصب جر مبتدا خبر نہیں ہوتا، وہ صرف حرف ہے۔ حل انت طبیب، انت مبتدا طبیب خبر، جواب ہے نعم، ہاں، جواب و استفہام آ گیا ہے۔ انت من پاکستان، کیا تم پاکستان سے ہو؟ جواب ہے ای۔ اب یہ ای کیا ہے؟ نعم ہے سادہ جواب، ای ہے تاکیدی جواب، ای ہے تاکیدی جواب، یاد رکھیے گا۔ اچھا، اگر مزید تاکید ڈالنی ہو تو ای واللہ، نعم واللہ نہیں ہوگا، یعنی اگر قسم کھا کے کہنا ہے تو پھر ای لازمی لانا پڑے گا، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا نعم واللہ، نو، اگر مجھے قسم کے طرح جواب دینا ہے تو پھر لازمی ہے کہ ای سے ہونا چاہیے، ای تاکید ہے۔ حل انت طبیب، ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم۔ اب مجھے امید ہے آپ کو کلیئر ہوگا، تو یہ ہے ای، اصل میں ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم، اور نعم یہ سادہ جواب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ضرورت ہوتی ہے کلام میں، یعنی ہم ہر جگہ تو ای واللہ نہیں کہیں گے نا۔ اس کے بعد ہے حل انت من پاکستان، میں نے کیا جواب دیا؟ اجل، ہاں۔ اب یہ اجل کیا ہے؟ اجل کا مطلب بھی ہے ہاں، فرق کیا ہے؟ اجل مہذب انداز ہے، یہ بھی تاکیدی ہے لیکن مہذب ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی بڑا پوچھ رہا ہے اور میں اسے جواب دیتا ہوں تو میں اسے اجل کہوں گا، یا ادب کے انتہائی اعلیٰ مقام میں، ادب بہت زیادہ ادب کو خیال رکھتے ہوئے تو اجل کہوں گا، ٹھیک ہے۔ نعم بھی درست ہے اپنی جگہ پہ نعم، لیکن یہ ایک سادہ جواب ہے، عام جواب ہے، اور ای واللہ تاکیدی جواب ہے، اجل یہ مہذب جواب ہے۔ اما انت من پاکستان، کیا تم پاکستان سے نہیں ہو؟ یہاں پہ کیا ہے؟ بیسیکلی حرف و استفہام تصدیق کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ہاں یا نا، یس اور نو، آ یا حل۔ اما، اب یہاں پر ایک شرط یاد رکھنی ہے کہ یہ جو مائے نفی آیا ہے اس کے ساتھ حل استعمال نہیں ہو سکتا، یہ وہ جو فرق ہے حل اور آ کا جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ما استفہامیہ یعنی ما یہاں پر نفی ہے، ما انت من پاکستان، تم پاکستان سے نہیں ہو،
اس کے ساتھ حل ما انت من پاکستان نہیں ہو سکتا، یہ عربی کے قواعد میں سے ہے، آ ہی ہوگا صرف. سو اما انت من پاکستان، کیا تم پاکستان سے نہیں ہو؟ میں جواب کیا دیتا ہوں؟ بلا. بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں، یعنی ہوں میں. یہ نفی کی نفی ہے. اما انت من پاکستان، مجھے کوئی کہہ رہا کیا تم پاکستان سے نہیں ہو، تو میں کیا جواب دے رہا ہوں؟ بلا، یعنی کیوں نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم فرام پاکستان. بھلا کیوں نہیں. سو یہ وہ انداز ہیں جو حرف الجواب میں آتے ہیں. انت من پاکستان، لا، سادہ سا جواب، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم. یہ دونوں چل جاتے ہیں. تو اب آپ کو کلیئر ہوا کہ حرف الاستفہام کا جواب چونکہ حروف سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اسے حرف الاستفہام کہا جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی. ایک حدیث میں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری عزیز زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ انی لاعرف غضبک، میں تمہارے غصے کو پہچان لیتا ہوں. اللہ اللہ، ہے بھلا دنیا میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غصہ کر سکتا ہے؟ کوئی تو ایمان ہی چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کفر میں داخل ہو جائے گا. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غصہ کرے. سبحان اللہ. یہ استحقاق صرف زوجات کو حاصل تھا، چونکہ رشتہ ہی ایسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، شوہر بھی ہیں. شوہر کا بھی ایک اپنا انداز ہے. دیکھ لیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ناراض ہوا کرتی تھی، گو کہ میاں بیوی کا رشتہ تھا نا. لیکن کیا انی لاعرف غضبک، میں تمہاری ناراضگی کو پہچان لیتا ہوں. اب یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے انداز سے پہچان جائے کہ معاملہ کیا ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز. ورضا کی، اور تمہاری خوشی بھی پہچانا تو مجھ سے خوش ہوتا ہوں. اللہ اللہ، کیا محبت تھی دونوں میں. قالت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قلت وکیف تعرف، کیسے آپ جان لیتے ہیں اللہ کے رسول؟ قال انک اذا کنت راضیۃ، اگر تم یعنی جب تم یقیناً راضی ہوتی ہو، قلتی بلا وربی، تو تم کیا کہتی ہو؟ بلا ورب محمد. بلا یعنی کیوں نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. واہ یہاں پر واو قسمیہ ہے. ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً، اگر تم ناراض ہو، غصے میں ہو، قُلْتِ لَا وَرَبِّ ابراہیم، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم. قالت، آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، قلت، میں نے کہا، اجل، ہاں جی بات تو ایسے ہی ہے. یعنی آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا ہے. لست اہاجر الا اسمک، یعنی میں آپ کو نہیں چھوڑتی سوائے آپ کے نام کو میں نہیں لیتی. یہ انداز ہے سبحان اللہ، میاں اور بیوی کی محبت. تو اس میں اجل ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ادب سے اجل، یعنی آپ سے استفہام تھا، اس میں کویسچن کیا گیا. تو میں نے جیسے کہ بتایا کہ کلام میں، اب دیکھیں یہاں پر یا موجود نہیں ہے، لیکن کلام بتا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے نا، کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں لا ورب ابراہیم. اور یہاں ایک اور چیز کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم نہیں کھاتی تھی. یہاں تو آج پاکستان میں جوٹے اللہ کے رسول کی قسم، قرآن کی قسم، اور اسلام ہمیں کہتا ہے قسم صرف اللہ کی. یہ اللہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. ورب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. تو قسم بھی اللہ کی اٹھانی ہے. ہمارے ہاں تو جو چیز ماں کی قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، بیٹی کی قسم، بیوی کی قسم، تمہاری قسم، فلانے کی قسم، پاکستان کی قسم، ہمارے ہاں تو قسم کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اللہ کرے ہم علماء سے دین سیکھے تاکہ ہمیں پتہ چلے قسم کس کی اٹھائی جاتی ہے. قسم صرف اللہ کی، بس، اور کسی چیز کی نہیں. اور اللہ چاہے جس کی مرضی قسم اٹھا دے. پھر ایک اور روایت میں ان عمر ارسل الی عائشہ رضی اللہ عنہا، عمر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، اذنی لی ان ادفن مع صاحبیہ، یعنی مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں. فقالت ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم. تاکیدی جواب دیا، کنفرم ہے، آپ کو اجازت ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کلام سے پتہ چل جائے گا کہ ندا لگائی گئی تھی، استفہام، سوال کیا گیا تھا. بعض دفعہ استفہام ہمیں کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ سوال کیا جا رہا ہے.
اس لیے ای واللہ تاکیدی جواب دیا گیا، ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم ایسا ہوگا، یعنی آپ کو اجازت دی جائے گی۔ سو قرآن مجید میں جیسا کہ وقیلا یا اردو، اب اصل میں کیا اردن ہے، سو یا اردو، ابھی اردو کیا ہو گیا، تنوین اڑ گئی، سنگل حرکت رہا۔ اب یہ کیا کہلائے گا، نصب کی جگہ پر اور بناوٹ ضمہ پر۔ یا سماؤ، سماؤن تھا، سماؤ کر دیا گیا، یا حرف ندا منادا، منادا نصب کی جگہ پر اور ضمہ پر بناوٹ۔ یا نارو، اب نارن تھا، اے نار، یا نارو، اب یہ کیا ہے، یہ نکیرہ مقصودہ ہیں سارے، قرآن مجید میں نکیرہ مقصودہ غیر مقصودہ کوئی نہیں ہے، یہ نارو بھی نکیرہ مقصودہ ہے، یا نارو یعنی اے نار، نارن تھا، یا نارو کر دیا گیا، یہ بھی نصب کی جگہ پر بناوٹ ضمہ پر۔ یا جبالو، جبالن جبلن کی جمع، یا جبالو اے پہاڑو، اب یہ بھی نکیرہ مقصودہ اور منادہ نصب کی جگہ پر بناوٹ ضمہ پر۔ یا اہل الکتاب مرکب اضافی، اہل منصوب ہو گیا، منادہ یا ندا، یا اہل الکتابی اے کتاب والو۔ اللہم مالک الملکی، اب دیکھیں مالک الملکی تھا، مالک کا منصوب کیوں ہے، کیونکہ اللہم یا کی جگہ پر آ گیا، ندا آ گئی اور آگے منادہ ہے، اللہم مالک الملک۔ پھر ہے حرف عطف، اب یہاں پر دیکھیں قوم نوح و عاد، اب عاد مجرور کیوں ہوا، واو عطف کی جگہ پر جر کا اثر لے گیا، یہ بھی مضافل ہے، اور ثمودہ بھی مجرور، یہ چونکہ واو عطف ہوا اور یہ جر کا اثر اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر دیکھیں یہاں پر ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، اب دیکھیں ثم آیا ہے، فا نہیں آیا، فا ترتیب میں ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے سارے، فاحیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا، فا ترتیب میں آ رہا ہے، یعنی تم مردہ کی حالت میں تھے، فا ترتیب ہوئی، تمہیں زندہ کیا، آگے فا نہیں آیا، نہ واو آیا ہے، ثم آیا ہے، کیوں احیاکم ثم یمیتم، تب جب اس نے تمہیں زندہ کیا تو پھر تھوڑی اب گیپ ہے، کچھ عرصہ زندہ رہو گے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ موت دے گا، ثم یحییکم، اب جب دوبارہ زندہ ہونا ہے تو وہ کیا ہے، یعنی جب ہم مریں گے تو دوبارہ زندہ ہونے میں بھی گیپ ہے، اسی لیے ثم آیا ہے، فا نہیں آیا، واو نہیں آیا، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اب وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد پھر وہ جو حشر کا میدان قائم ہونا، اس میں بھی تھوڑا سا وقفہ ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر یہ سب بتا رہے ہیں کہ کام ترتیب سے ہونا، بیچ میں گیپ تھوڑا سا وقت ہے۔ تو یہ الحمدللہ آج ہم نے حرف و ندا کو دیکھا، اس میں جو یا ایہا اور یا ایتھا کو چھوڑا ہے اس کو ہم بدل کے ٹاپک میں دیکھیں گے دوبارہ سے۔ اصل میں ہلکا سا بتا دوں، ایو منادہ ہے اور نصب کی جگہ پر ہے، بناوٹ اس کے ضمہ پر ہے، ہاں حرف و تنبیہ ہے، اور آگے جو معرب باللام اسم ہوتا ہے وہ بدل ہوتا ہے ایو کا، بدل ہوتا ہے ایو کا، اور اس کا اعراب بھی نصب کی جگہ پر ہوتا ہے۔ یا ایھا الرجل، بدل کا اعراب وہی ہوتا ہے جس سے بدل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس ٹاپک پر دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ۔ میں پھر ہلکا سا بتا دوں کہ یا ایھا الذین، یا ندا، ایو منادہ، نصب کی جگہ پر مبنی، بناوٹ ہے ضمہ پر، ہاں حرف التنبیہ، اور آگے معرفہ اسم بدل ہے ایو کا، یہ اس کا اعراب ہے۔ تو یا ایھا الذین، تو ایھا یا ایتھا کیوں آتا ہے جب منادہ معرب باللام ہو۔ حرف و عطف کو دیکھا، حرف و استفہام کو دیکھا، مشق اور قرآن مجید میں ہلکی سی ان کی ایگزامپلس دیکھیں۔ الحمدللہ ھذا من فضل ربنا، معلوماتی تھا زیادہ تر، ان معلومات کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے آپ نے پلیز، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جملہ اسمیہ مکمل کر لیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ مجھے اور آپ کو اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔